امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اور باوقار تنظیم اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ 3 روزہ 44واں سالانہ کنونشن آج سے شروع کر رہی ہے، جو 21 اپریل تک جاری رہے گا۔ کنونشن واشنگٹن ڈی سی کے والٹر واشنگٹن سینٹر میں منعقد ہوگا، جس میں 25,000 سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ امریکہ میں کسی بھی کنونشن میں آج تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ شریک نہیں ہوئے۔ 3 روزہ اس کنونشن میں مجموعی طور پر 125 سے زائد سیشن ہوں گے۔ امریکہ سمیت مختلف ممالک سے 150 سے زائد مقررین سیشن سے خطاب کریں گے۔ کنونشن میں گزشتہ برسوں کی طرح اس بار بھی نوجوان حاوی رہیں گے، جن کے سیشن کسی بھی دوسرے سیشن کے مقابلے میں بھرے ہوتے ہیں۔ کنونشن کے دوران رشتوں سے لے کر ملازمتوں کے مواقع بھی دستیاب ہوں گے۔ امیگریشن مسائل کے حل کے لیے ورک شاپس اور سیشن بھی منعقد ہوں گے۔ یہ کنونشن ہیلنگ ہیومینٹی لیسن فرام اسلام کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ اکنا کا سالانہ کنونشن ایسے موقع پر منعقد ہو رہا ہے جب امریکہ بھر میں اسلامو فوبیا کی لہر نے امریکی مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کنونشن میں بھی اسلامو فوبیا کو اہمیت حاصل رہے گی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں میں مقامی اسمبلیوں اور قانون ساز اداروں نے اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد کی منظوری سے ویسے تو مسلمانوں میں نیا حوصلہ بیدار ہوا ہے، تاہم اکنا کنونشن اس ضمن میں امریکی مسلمانوں کے لیے کہیں زیادہ مؤثر ثابت ہوگا۔ مقررین اسلامو فوبیا کے حوالے سے مسلمانوں کو بہترین گائیڈ لائن فراہم کر سکیں گے۔ اکنا کنونشن کے بڑے اجتماعات میں مختلف اوقات میں باجماعت نماز کے اجتماعات ہمیشہ روح پرور مناظر پیش کرتے ہیں اور اس بار بھی کریں گے۔ کنونشن کی دیگر خوبیوں کے ساتھ ایک اور بڑی خاصیت اکنا بازار ہے، جو ایک مارکیٹ کا منظر پیش کرتا ہے، جہاں اداروں اور مختلف کمپنیوں کے سینکڑوں اسٹالز کے ذریعے مصنوعات کو متعارف کروانے اور فروخت کا موقع ملتا ہے۔ اکنا کنونشن میں بچوں کے لیے رائڈز، خصوصی سیشن، بیبی سٹنگ کی سہولتیں بھی دستیاب ہوں گی۔ اس کے علاوہ خواتین کے لیے بھی درجنوں سیشن اور ورک شاپس منعقد کی جائیں گی۔ اکنا کے ترجمان معاوض اسد صدیقی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ کنونشن کا مزید احوال ان سے جانتے ہیں۔ معاوض صاحب، اس بار کنونشن میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی، اب سے تھوڑی دیر بعد اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ اکنا کے 44ویں اجلاس کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یہ ایک بڑا اجتماع ہے مسلمانوں کا، جو اس مرتبہ یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جس طرح رجسٹریشن ہوئی ہے، یہ امریکہ کی تاریخ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع کہلائے گا۔ منتظمین کے مطابق اس میں تقریباً 25 سے 30 ہزار افراد شریک ہوں گے، اور اس سیشن میں اس کنونشن میں مختلف پروگرامات، مختلف سیشنز ہوں گے، جن کی تعداد تقریباً 100 کے قریب بتائی جاتی ہے، جس میں بڑے پروگرامات بھی ہیں، چھوٹے پروگرامات بھی ہیں، اور 7 مختلف زبانوں میں، جس میں بنگالی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، فارسی ہے، 7 مختلف زبانوں میں پروگرام ہوں گے، جبکہ جو مین پروگرام ہوں گے وہ انگریزی زبان میں ہوں گے، اور اس میں ہر عمر کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے، دینی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، جو یہاں سے کچھ حاصل کر کے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں جمعے کی نماز کے بعد اس کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد مختلف سیشنز شروع ہو جائیں گے۔ پہلے جو امیر ہیں، پریزیڈنٹ ہیں اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے جاوید صدیقی، ان کا خطاب ہوگا، ان کے خطاب کے ساتھ ہی پروگرام کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ 3 دن چلے گا، جمعہ، ہفتہ، اتوار۔ اور اس کے ساتھ کیونکہ اس وقت بچوں کی چھٹی بھی ہے اسکولوں کی، اس لحاظ سے یہاں بچے بھی بڑی تعداد میں آئیں گے، اور یہاں جو لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کو بتائیں کہ وہ ایک بڑے خاندان کے فرد ہیں، بڑے خاندان سے ان کا حصہ ہے، اور جسے مسلم کمیونٹی کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان کے مختلف ممالک سے تعلق ہوتے ہیں، تقریباً 37 ممالک سے ان کے تعلق ہوتا ہے، جس پچھلی مرتبہ جو آئے تھے، تو اس طریقے سے مختلف رنگ و نسل اور زبان کے بولنے والے ایک چھت کے نیچے جمع ہوتے ہیں، اور جو نماز میں جو منظر ہوتا ہے وہ ایسے ہی منظر ہوتا ہے جیسے عمرے کے موقع پر جب مختلف ممالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اسی طریقے کا منظر ہوتا ہے۔ اور یہ اجتماع یہاں سے جب لوگ جاتے ہیں اس میں سیاسی، سماجی اور دینی لحاظ سے ایک تیاری، ایک پیغام لے کے جاتے ہیں۔ جی، بہت شکریہ معاوض اسد صدیقی آپ کا۔